میرا نام آمنہ ہے۔ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا ہی رہتا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ مجھ سے بڑے میرے 4 بھائی اور تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت زیادہ ناز پیار سے پالا تھا۔ وہ میرے سب نخرے اٹھایا کرتے تھے۔ میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ اکثر میری ماں بھی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تمہاری شادی کسی شہزادے سے ہوگی، لیکن میں ماں کی یہ بات ٹال دیا کرتی تھی اور اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میں اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میری ہم عمر لڑکیاں بھی مجھ سے بہت زیادہ جیلس فیل کیا کرتی تھی، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں ایک صاف دل لڑکی تھی اور کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ ایک روز میں اپنے گھر پر بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے۔ میری ماں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، ان کے سامنے سر پر دوپٹہ لے کر آنا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب لوگ میری طرف بہت حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ شاید میں ان سب کو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب میری ماں نے یہ دیکھا تو میری ماں نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ شاید یہ لوگ میرا رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری ماں نے میرے رشتے کے لیے ہاں بھی کر دی تھی۔ بس اب وہ لڑکے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں۔ جس سے میری شادی ہونے جا رہی تھی اس کا نام ساجد تھا۔ ساجد نے میری تصویر دیکھ کر مجھے قبول کر لیا تھا۔ سب گھر والے میری شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میرے گھر والوں نے میرے لیے بہت سارا جہیز اکٹھا کر لیا کیونکہ میں اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ ڈانٹ لی تھی۔ لڑکے والے بہت زیادہ امیر تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شہزادہ میرا رشتہ لینے آیا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جس روز میری شادی تھی۔ میں دلہن بنی قیامت لگ رہی تھی۔ میں اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ غرور کرنے لگی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن جائے گی۔ جیسے ہی میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی، میرا شوہر بہت غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کار میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیاں اتنا میک اپ کیوں کرتی ہیں۔ پہلے ہی روز میرے شوہر نے میری تعریف کرنے کی بجائے میری بے عزتی کر دی تھی۔ اس روز میں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ میں فوراً سے واش روم میں گئی اور اپنا چہرہ دھو کر باہر آ گئی اور سارا میک اپ اتار دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا سارا زیور اتار کر ایک ڈبے میں ڈالنے لگی۔ میرا موڈ بدل چکا تھا۔ اتنی دیر میں میرا شوہر بھی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت غصے سے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آج ہماری شادی کا پہلا دن تھا، لیکن ابھی تک میرے شوہر نے مجھے کوئی پیار بھری بات نہیں کہی تھی۔ رات کا تقریباً 1 بج گیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ میں اس کا مسلسل انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد میں بھی سو گئی۔ میں نے اس رات کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی تھی، لیکن میرے شوہر نے تو میرے ساتھ ایسی ایک بات تک نہیں کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر کو احساس ہی نہیں کہ میں اس کی دلہن ہوں۔ اور ویسے بھی آج شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بھی اب صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میرا شوہر صبح کو اٹھا، وہ مجھ سے بات کیے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا ایسا رویہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ حالانکہ میری ساس اور میرے سسر میرے ساتھ بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے، میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی حرکتیں اپنے سسر کو بتا کر رہوں گی، لیکن پھر میں یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، شاید میرا شوہر سمجھ جائے۔ میری شادی کو اب تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن میرے شوہر نے ابھی تک میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ کبھی کبھار تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ شاید میرا شوہر ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بات کا ذکر اپنے ماں باپ سے کیسے کروں۔ اس گھر میں میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میرا شوہر جب بھی آفس جاتا
مجھے بھی اکثر اوقات اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، لیکن مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی غیر مرد بات کرے، لیکن میرے شوہر کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر خود اپنے آفس میں چلا جایا کرتا تھا۔ سارے دن اس کے آفس کے لوگ مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے شوہر کا سلوک پہلے دن سے ہی میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ میں نے ابھی تک اپنی ماں کو بھی اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ماں آج تک یہی سمجھتی رہی کہ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن شاید میں یہاں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میری کوئی بھی خواہش میرا شوہر پوری نہیں کرتا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میرا شوہر میری کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا تھا، الٹا میرے ہی بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک روز میرا شوہر میرے بھائی کو کہنے لگا کہ میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی اور سارا دن گھر میں سوئی رہتی ہوں۔ میرا شوہر مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہا تھا۔ میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اپنے شوہر کی ساری باتیں اب اپنے سسر کو بتا کر رہوں گی۔ جب اس نے میری عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا تو مجھے بھی اپنے شوہر کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں۔ میں نے بھی اپنے سسر کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آج تک میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جیسے ہی میرے سسر نے میری یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے بھی اپنے سسر سے کہہ دیا کہ میں یہاں گھر کے کام کاج کرنے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے یہ شادی اس لیے نہیں کی کہ میں اپنے شوہر کی باتیں سنوں۔ میں اب مزید آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میری ایسی باتیں سنی، اس نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے میری ماں کے گھر واپس چھوڑ آیا۔ سب گلی محلے والے میری بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ ابھی میری شادی کو تقریباً 6 مہینے ہی تو گزرے تھے۔ میری سہیلیاں بھی میرا بہت زیادہ مذاق اڑا رہی تھی۔ طلاق کا داغ میری زندگی پر لگ چکا تھا۔ مجھے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر میرے ماں باپ نے بھی مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میری ہی غلطی نکال رہے تھے۔ میرے ماں باپ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارا شوہر جیسا بھی تھا، تمہیں اس کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے تھا۔ ماں باپ کی ایسی باتیں سن کر میں اور زیادہ رونے لگی، کیونکہ میرے اپنے ماں باپ میرا بالکل ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میرے اندر کا درد کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس روز میں نے اپنا سامان اٹھایا اور میں اپنے چچا کے گھر چلی گئی جو لاہور میں رہا کرتے تھے۔ آج اس بات کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے چچا کے گھر میں رہتی ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں اپنے ماں باپ کے گھر کبھی نہیں گئی۔ میرے ماں باپ نے برے وقت میں میرا بالکل ساتھ نہیں دیا تھا۔ میرے چچا بہت زیادہ نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے میری شادی اپنے بیٹے سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چچا کا یہ فیصلہ مجھے قبول کرنا پڑا، کیونکہ چچا کے میرے اوپر بہت زیادہ احسان تھے۔ میری شادی میرے چچا کے بیٹے سے ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا بالکل ٹھیک تھا اور وہ میری ساری ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ میری زندگی میں سکون ہی سکون آ گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیارا بیٹا سا دیا۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت زیادہ پیار ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر بھی میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزارنے لگی تھی۔ مجھے آج تک دکھ صرف اس بات کا تھا کہ میرے برے وقت میں میرے ماں باپ نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ انہیں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ آج بھی جب مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔